لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبته التهامي مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. معزز مهذب مؤدب معظم منظم مکرم محترم طلاب کرام علماء اعلام لائق صد احترام انشاءاللہ شامل لشکر امام صلی انشاءاللہ کہ اس اندھیرے اور تاریکی کے عالم میں وہ چہرے جو نمایاں نہیں ہو رہے ہیں اور کسی نہ کسی خجالت اور شرمندگی کے سبب ان کے ہاتھ نہیں اٹھتے یا ان کے زبان سے داد و تحسین کے کلمے نہیں نکلتے، انشاءاللہ اس خجالت کو برطرف کر کے ضرور متوجہ ہوں گے. اور آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ ہمیں تنگوش ہوئیے گا کہ حمد و ثنا اور سپاس و شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ہمیں آنکھ، کان، ناک، زبان، گلا، سر، ہاتھ، پیر، غرض کی یہ کہوں دیکھیں جو میں جملہ کہہ رہا ہوں یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مولا امام صادق علیہ السلام کے ایک خاص شاگرد جناب ہشام کا جملہ ہے. ان کے مناظرے کو سمیٹ کر کے ایک جملے میں لا کے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس خدائے
حنان و منان کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ تمام اعضاء و جوارح عطا فرمائے، اور عطا بھی کیے تو صحیح و سالم عطا کیے، اور اس پروردگار کا کروڑوں شکر ہے، امتنان ہے، احسان ہے کہ اس اللہ نے ان تمام اعضاء و جوارح کا ایک امام قرار دیا جسے قلب کہتے ہیں۔ ان تمام صحیح و سالم اعضاء و جوارح کا ایک امام قرار دیا جسے قلب کہتے ہیں، اور اس پروردگار کا ہزارہا شکر ہے کہ اس قلب کی حرکات، اس قلب کے سکنات، اس قلب کے دقات دھڑکتے ہوئے صدا دیتے ہیں، اے پروردگار تیرا شکر ہے کہ میں تمام اعضاء اور جوارح کا امام ہوں، اور اس دل میں جو محبت ہے وہ کسی اور امام کی ہے۔ ہمارے قلب میں موجود جو دقات ہیں، جو حرکات ہیں، جو سکنات ہیں، ہر لہجہ، ہر آن دھڑک دھڑک کے یہی پکار رہی ہے کہ اس دل میں جو محبت موجزن ہے اس کا نام علی ہے۔ سپاس و شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے ہمیں عاشقان اہل بیت اطہار بنایا۔ سپاس و شکر ہے اس خدائے کریم و رحیم کا کہ جس نے ہمیں شیعیان حیدر کرار بنایا۔ لاکھوں شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے ہمیں پرچم عباس کا علمدار بنایا۔ کروڑوں شکر ہے اس خدا کا کہ جس نے ہمیں شہزادی زہرا کا عزادار بنایا۔ سپاس و شکر ہے اس خداوند کریم و جلیل و رحیم و عظیم کا کہ جس نے ہمیں ماتمدار سید الشہداء بنایا۔ عزیزان گرامی، آپ نے خمسہ مجالس ایام فاطمیہ کو روزانہ حاضری دے کر کے، مکمل طور پر شرکت کر کے، آپ نے اپنے جذبے کا ایک صلوات پڑھ دو محمد والے آپ نے اپنے جذبے کا ثبوت دیا۔ اس جذبے کو اور بلند کرنے کے لیے چند اقوال علماء کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، چند برس قبل، چند سال قبل آپ اور ہم دیکھتے تھے کہ یقیناً ہم ہر مناسبت پہ کبھی محفل، کبھی مجلس کرتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی ہمیں بھی شکر گزار ہونا چاہیے ہمارے مراجع کرام اور علماء اعلام کا کہ جنہوں نے اس بات کی تاکید اور تشویق فرمائی کہ ایام عزائے فاطمیہ کی ترویج اسی طریقے سے ہونی چاہیے جیسے ایام عزائے حسین کی ترویج ہے، جیسے ایام عزائے حسین کی ترویج ہے۔ علماء نے، مراجع نے یہ بیان کیا، کیوں، سبب کیا ہے، علت کیا ہے، ریزن کیا ہے، کیوں ایام عزائے فاطمیہ کی ویسے ہی ترویج ہونی چاہیے جیسے ایام عزائے حسین کی ترویج ہے۔ علت بیان کی تاکہ زہرا کا قاتل ویسے ہی پہچانا جائے جیسے حسین کا قاتل پہچانا جائے، تاکہ زہرا کا قاتل بھی ویسے ہی پہچانا جائے جیسے حسین کا قاتل پہچانا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، جیسے حسین کا قاتل پہچانا جاتا ہے، اور آج جو لوگ کبھی اس کو رضی اللہ، کبھی اس کو رضی اللہ، کبھی اس کو رضی اللہ کہتے ہیں، لعنت اللہ، لعنت اللہ، لعنت اللہ۔ ایسا نہ ہو کہ وہ قاتلان زہرا سے رضایت کا اظہار کرے بلکہ بیزاری کا اظہار کرے۔
محبت کا اظہار کرے، نفرت کا اظہار کرے، اس لیے کہ قاتلان زہرا سے اظہار نفرت عین ایمان کی دلیل۔ نعرہ تبرہ، نعرہ تبرہ، نعرہ تبرہ، نعرہ تبری برا، نعرہ تبری، نعرہ تبری، نعرہ حیدری، آوازیں بلند، نعرہ سلوات، تاکہ قاتلان فاطمۃ الزہرا سے وہ رضایت کا اعلان اور اظہار نہ کرے، بلکہ اظہار برأت کرے، اظہار بیزاری کرے، اظہار نفرت کرے۔ اور جو آپ بعض گلیوں اور کوچوں میں کبھی پہلے کا نام پہ نام رکھنے کو سن لیتے ہیں، کبھی دوسرے کے نام پہ، کبھی تیسرے کے نام پہ، ان کے دلوں میں جب ہم قاتلان زہرا کی حقیقت کو اتار دیں گے تو ان کے نام کو ویسے ہی ترک کر دیں گے جیسے زمانہ نام یزید کو۔ نام یزید کو ترک کر چکا ہے، نام یزید رکھنا گالی سمجھتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس ترویج عزائے فاطمیہ میں ہمارے مراجع میں سے جو سب سے نمایاں شخصیت ہے آیت اللہ وحید خراسانی، آپ تمام جانتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، دوسرا قول ان کا میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ہمارے سب قائم و دائم رکھے۔ فرماتے ہیں کہ آپ تمام عزاداران امام حسین علیہ السلام کے لیے ضروری ہے کہ آپ عزاداری زہرا کو بالکل ویسے ہی کریے جیسے امام حسین کی عزاداری کرتے، اور جناب زہرا کی مظلومیت، ان کے اوپر ڈھائی گئی مصیبت، بربریت کو بیان کرے، اسے ظاہر کرے، اس کا استکشاف کرے۔ کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں اس لیے کہ جو بھی قاتل زہرا کو اجاگر کرے گا، مظلومیت زہرا کو بیان کرے گا، لوگوں کے دلوں میں ان کی مظلومیت کو ڈال دے گا، اس کی قبر میں علی ابن ابی طالب آئیں گے، اس کے دل میں علی ابن ابی طالب آئیں گے۔ اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، اس کے قبر میں علی ابن ابی طالب آئیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ تم قاتلین زہرا کے اوپر پردہ ڈالتے رہے تو وہ جو زہرا کے گھر پر آگ اور لکڑیاں لے کے آیا تھا، مشکل کشا کی آمد کے بجائے اس کی آمد ہو جائے اور تمہاری قبر آگ سے بھر جائے۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد والے۔ عزیزان گرامی، ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، ان قریب آپ کو وہ چیز عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جہاں پہ گفتگو ختم کی تھی وہیں سے آغاز کر رہا ہوں۔ آپ کو ایسی چیز عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ نبی کو سب کچھ ملا، راضی نہ ہوئے، زہرا ملی، راضی ہو گئے۔ آج فرمائیے گا، رسول اللہ کو سب کچھ مل گیا، راضی نہ ہوئے، زہرا ملی، راضی ہو گئے۔ شخصیت فاطمۃ الزہرا بحیثیت مرکز رضا، جو میرا عنوان تھا، بحیثیت مرکز رضا۔ عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا، کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضا فاطمہ۔ اللہ زہرا کی ناراضگی سے ناراض ہوتا ہے، زہرا کے راضی ہونے سے راضی اور خوشنود ہوتا ہے۔ جناب زہرا ہے مرکز رضا۔ توجہ فرمائیے گا، اب آیات قرآنی کو ملاحظہ فرمائیے گا۔
پیغمبر کون؟ فترضا کے مصداق وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. پیغمبر کون؟ فترضا کے مصداق. جناب زہرا کے شوہر نامدار کون؟ شب ہجرت. آپ کو یاد ہے لیلۃ الہجرت، جس وقت نبی بستر پر علی کو سلا کے ہجرت کر گئے. علی بستر رسالت پر سوئے. سارے قاتلین جو اس عزم میں بیٹھے تھے کہ نبی کو قتل کر دیں گے، علی کو نبی سمجھتے رہے. علی کو نبی سمجھتے رہے. رات بھر علی اس طریقے سے سوئے کہ تا عمر کبھی ایسے نہیں سوئے. تا عمر کبھی اس طریقے سے نہیں سوئے. خود علی کہتے ہیں جیسے میں لیلۃ الہجرت سویا ہوں کبھی نہیں سویا. اس لیے کہ علی کی پوری زندگی ہی عبادت میں گزری ہے. علی کی پوری زندگی، پوری حیات ہی عبادت میں گزری ہے. اب عزیزان گرامی، جب نبی کی جگہ پر علی سوئے تو آیت قرآنی آئی. آیت قرآنی آئی. اب علی اس آیت قرآنی کے بعد مرضات اللہ کے مصداق بن گئے. نبی کون؟ فترضا کے مصداق. علی کون؟ مرضات اللہ کے مصداق. زہرا کے بیٹے امام حسین، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. زہرا کے بیٹے حسین کون؟ راضیۃ مرضیہ کے مصداق. جہاں پر ہر طرف سے رضایت کا اظہار ہو رہا ہو اسے مرکز رضا حضرت زہرا کہا جاتا ہے. اسے مرکز رضا حضرت زہرا کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی، یہی بی بی ہے کہ ایک روز مغموم ہے، محزون ہے. نبی نے دیکھا، خود محزون ہو گئے، مغموم ہو گئے. اب ادھر سے جبرائیل فوراً نازل ہوئے. یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی مغموم محزون ہے، جس کی وجہ سے آپ مغموم محزون ہو گئے. بہت توجہ چاہتا ہوں، آپ بھی مغموم محزون ہو گئے. آپ کو دیکھ کر آپ کا پروردگار بھی مغموم محزون ہے. اے پیغمبر، آخر سبب کیا ہے؟ آخر علت کیا ہے کہ آپ بھی مغموم ہیں، زہرا بھی مغموم ہے، جس کی وجہ سے پروردگار مغموم محزون ہے؟ رسول نے زہرا سے سبب پوچھا تو زہرا نے کیا کہا؟ میری والدہ کی مجھے بہت یاد آ رہی ہے. توجہ فرمائیے گا، میری والدہ کی مجھے بہت یاد آ رہی ہے. زہرا بکا کر رہی ہیں، زہرا رنجیدہ ہے، زہرا مغموم ہے، زہرا محزون ہے. زہرا کے مغموم و محزون ہونے کی وجہ سے رسول اللہ مغموم، رسول اللہ محزون، رسول اللہ رنجیدہ. اب رسول اللہ کے رنجیدہ ہونے سے اللہ مغموم ہے، اللہ محزون ہے، اللہ رنجیدہ ہے. ارشاد رب العزت ہوا، اے میرے پیغمبر، آپ بشارت دیتے جناب زہرا کو کہ آپ اپنی والدہ کے لیے مغموم اور محزون نہ ہو، اس لیے کہ آپ کی والدہ جنت کی عظیم ترین نعمات میں زندگی بسر کر رہی ہے. جنت کی عظیم ترین نعمات میں زندگی بسر کر رہی ہے. جناب زہرا کو اس وقت رسول اللہ نے تسلی اور تشفی دی. اور اس حدیث کا ہمیں مصداق بھی نظر آ گیا. کیا؟ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضا فاطمہ. اللہ زہرا کی ناراضگی میں ناراض ہوتا ہے، زہرا کی رضا میں راضی ہوتا ہے. توجہ فرمائیے گا، جناب زہرا ہوئی رنجیدہ، جناب زہرا ہوئی مغموم، جناب زہرا ہوئی محزون. جناب زہرا آہو بکا کر رہی تھی، کس لیے؟ فراق ماں میں، جناب خدیجہ کی شہادت کے فراق میں. جناب زہرا رو رہی تھی جناب خدیجہ کی شہادت کی وجہ سے. تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ شہادت پہ رونا سنت زہرا رسول اللہ ہے.
شہادت پہ رونا سنت زہرا ہے، سنت رسول اللہ ہے، سنت خدا ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں۔ ایک صلاۃ پڑھو پر محمد و آل محمد۔ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضا فاطمہ، اللہ زہرا کی رضا میں راضی ہوتا ہے، زہرا کی خوشنودی میں خوشنود ہوتا ہے۔ اب جو میں واقعہ آپ تک پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں اس واقعے پہ، اس کا نتیجہ جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اس پہ توجہ کریے گا۔ عزیزان گرامی، جناب زہرا کی رضا میں اللہ راضی ہوتا ہے، جناب زہرا کی خوشنودی میں اللہ خوشنود ہوتا ہے۔ جب جناب زہرا خوش ہوتی ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ جہاں پہ زہرا کی اجازت ہے وہاں پہ اللہ کی اجازت ہے۔ حضرت نوح، آپ نے مجالس میں تذکرہ بھی سنا، حضرت نوح جس وقت آپ کو حکم ہوا کہ آپ کشتی بنائیں تو کشتی بنانے کے لیے کچھ مقدمات اور کچھ تمہیدات انہوں نے فراہم کی۔ کیا کیا؟ درخت لگائے، پیڑ لگائے۔ اب عزیزان گرامی، روزانہ دیکھ بھال کے لیے، رکھوالی کے لیے جناب نوح آتے تاکہ جس وقت یہ بڑے ہو جائے ان کو کاٹا جائے اور اسے کشتی بنائی جائے۔ اب عزیزان گرامی، ایک روز صبح جب وہ اپنے اس درختوں کے باغ میں آئے تو کیا دیکھا کہ ایک درخت ہے کہ جو چوری ہو گیا ہے، ایک درخت ہے جو چوری ہو گیا ہے۔ جناب نوح نے بارگاہ خداوندی میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا ہے، پروردگار بڑی محنت سے درخت لگائے تھے، اے پروردگار بڑی محنت سے یہ پیڑ لگائے تھے، کسی نے چوری کر لیا۔ ندائے پروردگار آئی، ارے وہ جو چوری ہوا ہے نا، وہ جو چور ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر جناب نوح کے باغ سے ایک درخت چوری ہو جائے تو پروردگار عالم اس چور کو شیطان سے تعبیر کرتا ہے، تو اگر نبی خدا کی بیٹی کا پورا باغ بیکاریوں کو غنی کس طرح کہوں، کھا گئے جو لوگ تیرے باغات۔ ممکن نہیں کہ میں رضی اللہ کہوں انہیں، کرتی رہی جن کی شکایات فاطمہ۔ سلامت رہے، شاد و آباد رہے، ایک صلاۃ پڑھو محمد و آل محمد۔ سن لو اے باغ فدق چھین کے کھانے والوں، سن لو اے باغ فدق چھین کے کھانے والوں، دونوں عالم میں نہ تم لوگوں کا گھاٹا ہوتا۔ سن لو اے باغ فدق چھین کے کھانے والوں، خدیجہ کے مال پر غنی بننے والے فقیروں، سن لو اے باغ فدق چھین کے کھانے والوں، دونوں عالم میں نہ تم لوگوں کا گھاٹا ہوتا۔ بھیک میں بنت نبی باغ فدق دے دیتی، ہاتھ پھیلا کے جو تہذیب سے مانگا ہو۔ باغ فدق دے دیتی، ہاتھ پھیلا کے جو تہذیب سے مانگا ہوتا ہے۔ ایک اور صلوات کا سہارا۔ یہ ہے جناب زہرا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اللہ آپ کو ایسی نعمت، ایسا تحفہ، ایسا ہدیہ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ آیت کریمہ بس آخری مرحلے پہ میری مجلس ہے۔ یہ آیت کریمہ جس وقت نازل ہوئی
توجہ فرمائیے گا. جس وقت نازل ہوئی پیغمبر مصداق فترضا کو بیان کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے. زہرا کے گھر پہ آئے تو کیا دیکھا کہ جناب زہرا ہے جو ایک ہاتھ میں اپنے ایک بچے کو سنبھالے ہوئے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں. رسول اللہ اس موقع پہ زہرا کو دیکھ کر مغموم بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے. توجہ فرمائیے گا. مغموم اس لیے ہوئے کہ جناب زہرا کو اس عالم میں دیکھا. رحمت للعالمین ہے, عالمین کے لیے رحمت ہے, تو چہ جائے کہ ان کی ایک لوتی بیٹی. اور خوش اس لیے ہوئے کہ ابھی جو آیت نازل ہوئی تھی اس کا حقیقی مصداق بھی رسول نے دیکھ لیا. جناب زہرا کو جب دیکھا کہ اس عالم میں ہے, چکی چلا رہی ہے, تو جناب زہرا سے رسول اللہ مخاطب ہو کے کہتے ہیں, اے میری بیٹی, آپ کی یہ محنت, آپ کی یہ خدمت, آپ کا یہ جو طریقہ ہے, یہ جو سلیقگی ہے, یہ جو بندگی ہے, اس کو دیکھ کے اللہ نے آپ کے لیے ایک تحفہ آیت کی شکل میں نازل کیا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھ سے یہ فرمایا, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ان قریب آپ کو ایسی چیز عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آپ کے اس عمل نے مجھے مصداق فترضا کو بیان کر دیا. اے زہرا, میں آپ کو دیکھ کے اللہ سے راضی ہوں. ایک صلوات محمد یہ وہ زہرا ہے کہ جن کی رضایت پروردگار ہے. لیکن اسی زہرا کے اوپر بربریت, ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا گیا. عزیزوں, مصائب کی جس منزل سے میں آپ کو گیا تھا وہیں سے پھر سے مصائب کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. زہرا بڑی مظلوم ہے. ایک خطیب ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حرم بی بی معصومہ میں مصائب پڑھا تو مجلس ختم ہو گئی, سب لوگ چلے گئے, تبرکات تقسیم ہو گئے. لوگ جو بھی تڑپ رہے تھے, بلک رہے تھے, رو رہے تھے, آہوزاری کر رہے تھے, گریا و گناہ تھے, وہ سب کے سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو امام بارگاہ کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا بار 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 چیخ چیخ کے دہاڑے مار کر رو رہا. کبھی ہاتھوں کو سر پہ مارتا ہے, کبھی ہاتھوں کو سینے پہ, کبھی ماتم کرتا ہے, کبھی یا زہرا کہہ کے پکارتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں اس شخص کے قریب گیا, میں اس شخص کے قریب گیا اور قریب جانے کے بعد میں نے اس سے یہ کہا کہ اے شخص, یقیناً مصائب جو میں نے پڑھے, میں خود اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ بڑے پردرد مصائب تھے, لیکن جتنے بھی زہرا کے مصائب بیان کر دیے جائیں, ارے کبھی ہم مصائب زہرا بیان کر ہی نہیں سکتے. عزیزو توجہ فرمائیے گا. اب وہ کہتے ہیں کہ اچھا اے میرے بھائی, سب کے سب چلے گئے, سب کے سب اپنے گھروں کو واپس ہو لیے, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں تبرکات تقسیم ہو گئے, آپ رو رہے ہیں, گریا کر رہے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں. تو وہ تڑپ کے ان خطیب کے گلے لگ گیا, رونے لگا, تڑپنے لگا, آواز اور بلند ہو گئی. اللہ ان آوازوں پہ بھی اپنی رحمت نازل فرمائے. جملہ سنیے گا عزیزو, وہ یہ کہتا ہے اللہ آپ کے اوپر رحمت نازل فرمائے, آپ کو اجر جزیل و نعیم عطا فرمائے. لیکن آقا آپ نے ایسا جملہ پڑھا, ارے جس نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا, میرے کلیجے کو چیر دیا. وہ
جملہ کیا تھا؟ کیا سا ایسا جملہ ہے ارے جس نے تجھے اتنا تڑپایا، اتنا رلایا، ارے اس کے رونے کو سننے گا اور علی کو یاد کرنے گا۔ عزیزوں وہ کہتا ہے ارے میں ہڈیوں کا طبیب ہوں، ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں یہ جانتا ہوں کہ جتنے بھی انسان کے اعضاء و جوارے میں ہڈیاں پائی جاتی ہیں، جو بھی ٹوٹ جائے دوبارہ جوڑی جا سکتی ہے، لیکن ارے جب پسلیاں ٹوٹ جائے جوڑی نہیں جا سکتی۔ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے اس بات کا علم ہے کہ جس کو بھی جتنی بھی ہڈیاں ٹوٹے یقیناً اسے بہت زیادہ دقت، پریشانی، مصیبت، غم و علم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن ساری تکلیفیں ایک طرف، پسلیوں کی تکلیف ایک طرف۔ تکلیف اتنی حد تک ہوتی ہے کہ انسان سانس لیتا ہے تو تکلیف، سانس چھوڑتا ہے تو تکلیف۔ میں سوچ یہ رہا ہوں سارا ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ 95 دن زندہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ عزیزوں ہاں وہ علی جس نے زہرا کو دیکھا، کبھی تماچے لگ رہے ہیں، کبھی تازیانے لگ رہے ہیں، ارے کبھی محسن کی شہادت کو دیکھ۔ عزیزوں میں نے کہا میں اس مرحلے سے اپنے مصائب کا آغاز کروں گا جہاں پہ میں نے چھوڑا تھا۔ عزیزوں مولا امیر المومنین جب جناب زہرا کو غسل دے رہے تھے تو اس مقام پہ پہنچے کہ جہاں پر چیخ مار کے رونے لگے۔ عزیزوں جب پوچھا گیا تو کہا ارے زہرا اتنی صابرہ تھی، زہرا اتنی مظلومہ تھی، ارے زہرا اتنی شاکرہ تھی کہ سب کچھ برداشت کر لیا، پسلیاں ٹوٹ جانا برداشت کیا، محسن کی شہادت برداشت کی، ارے رخسار پہ تماچے برداشت کر لیے، تازیانے برداشت کر لیے، لیکن جو سب سے مصیبت عظمیٰ تھی ارے زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی، علی کو پتا غسل دے دیا، کفن پہنا دیا، وقت رخصت آیا، ودا کا وقت آیا۔ اب عزیزوں آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی گھر پہ کوئی میت ہوتی ہے تو آخر میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی گھر والے ہیں وہ سب کے سب آئیں اور ایک ایک کر کے اپنے گھر والوں کا دیدار کریں۔ اللہ کسی پہ وہ وقت نہ لائے جو حسن و حسین نے دیکھا۔ ہاں عزیزوں جب زہرا کا جنازہ حجرے میں لایا گیا تو اس حجرے کا عالم یہ تھا کہ ایک طرف امام حسن تھے، ایک طرف امام حسین تھے۔ علی نے کہا میرے بچوں آؤ ماں سے ودا ہو لو۔ علی نے جیسے یہ جملہ کہا امام حسن کہتے ہیں یا اماں، اے مادر گرامی تکلمی مجھ سے گفتگو کریے، تکلمی مجھ سے گفتگو کریے، قبل ان تفارق روحی بدنی، قبل اس کے کی میری روح میرے جسم سے نکل جائے۔ یہ تو امام حسن کا بین تھا، اب اس حسین کا بین سنیے۔ پہلے تو کہتے ہیں یا اماں، پھر دوسرا جملہ ارے بہت ہی مظلومانہ طریقے سے کہتے ہیں انا ابنک الحسین، اے میری مادر گرامی میں آپ کا بیٹا حسین ہوں۔ ارے آپ جانتی ہیں نا مجھے کیسے تڑپا تڑپا کے مارا جائے گا، ارے مجھے کیسے ذبح کیا جائے گا، میں کیسے تنہا رہوں گا، مجھے کیسے رلا رلا کے قتل کیا جائے گا۔ یا اماں انا ابنک الحسین، میں آپ کا بیٹا حسین ہوں۔ پھر جملہ کہتے ہیں تکلمی قبل ان یتصدق قلبی، مجھ سے گفتگو کریے
قبل اس کے کہ میرا دل پارا پارا، قبل اس کے کہ میرا دل پھٹ جائے اور میں محمود اور میں اس دنیا سے گزر جاؤں۔ میں گھر کے اس ماحول کو بیان کر رہا ہوں، یہ جناب زہرا کا جنازہ رکھا ہوا ہے، ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے۔ علی نے بڑا تسلی و تشفی دی، بچوں کو سمجھایا، ہاں عزیزوں کسی طریقے سے امام حسن قریب آئے، ماں کا آخری دیدار کیا۔ پھر جناب زینب ام کلثوم آئی، تڑپ تڑپ کے بلک بلک کے ماں سے لپٹ کے روتی ہیں۔ لیکن عزیزو ایک وقت وہ آیا جب علی کہتے ہیں اے میرے لال حسین تو بھی آ ماں کا آخری دیدار کر لے۔ لیکن حسین ایک گوشے میں بیٹھے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ علی کہتے میرے لال حسین ماں کا آخری دیدار کر لے۔ حسین کہتے ہیں اے بابا، ارے میں اس وقت تک نہ آؤں گا جب تک اماں خود نہ بلائے۔ بند کفن ٹوٹے، میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ ارے حسین دوڑ کے آئے، زہرا سے لپٹ گئے، گریہ کر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بس آخری جملہ گریہ کر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ جبریل نازل ہوئے، اے علی زہرا حسین میں جدائی کر دو، اس لیے کہ اگر یہ جدا نہ ہوئے تو قیامت آ جائے گی۔ عزیزو حسین جدا ہوئے، زہرا کو علی نے لحد میں داخل کیا اور یہ جملہ کہا اے رسول اللہ مجھے معاف فرمائیے گا، جب آپ نے زہرا کو دیا تھا زہرا سلامت تھی، آج جب میں واپس کر رہا ہوں پسلیاں ٹوٹ چکی، ارے پسلیاں ٹوٹ چکی ہے، نیل کو رخسار ہے، تازیانوں کے نشان۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضا بقضائه وتسليما لأمره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ إلهي بحق زهرا وأبيها وبعلها وبنيها معبود، تجھ واسطہ محمد وآل محمد کا اس مجلس اعزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تجھ واسطہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا، جناب علی عمران صاحب کے گھر کے جتنے بھی مرحومین ہیں اور آپ تمام حضرات جو حاضرین ہیں اور تمام مومنین مرحوم اور مرحومات کو اس مجلس اعزا کا ثواب ایصال فرما۔ اے میرے اللہ، اے میرے کریم پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ اہل بیت طاہرین کا، تجھے واسطہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا، زہرا کی ٹوٹی ہوئی قبر پر روضہ بنا دے، زہرا کے اجڑی ہوئی قبر پر سایہ کر دے۔ اے میرے اللہ، اے میرے کریم پروردگار، بقیع میں عالی شان روضہ تعمیر فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ، اے میرے کریم پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا، لبنان، شام، غزہ، فلسطین اور چنار اور دنیا میں جہاں جہاں بھی عزاداران امام حسین علیہ السلام پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، ان مظلومین کی تو نصرت و مدد فرما اور ظالمین کو رسوا ذلیل و خوار کر دے، انہیں فنا کر دے۔ اے میرے اللہ، اے میرے کریم پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بیمار کربلا کا جو مریض ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح انہیں عطا فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرض کو ادا فرما۔ اے میرے اللہ، اے میرے کریم پروردگار، حاضرین کی دلی نیک مرادوں کو پورا فرما، ہم سب کے قلوب کو علم و عمل سے مالا مال فرما۔ پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری سب سے عظیم دعا یہ ہے کہ حجت خدا، وارث کربلا، یوسف زہرا،
امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما اور ہم سب کو ان کے امان و انصار میں شمار. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.